الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الماعون، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس کا ابتدائی تعارف دیکھ لیا تھا۔ آج کے لیکچر میں آیت نمبر 1 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اب یہاں پر تم نے دیکھا سے مراد خطاب کس سے ہے؟ بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر قرآن کا یہ انداز بیاں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عام طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے اور وہ تبلیغی انداز ہوتا ہے، گو کہ عموماً ہر صاحب عقل اور سوچنے سمجھنے والے شخص کو بھی اس کے ساتھ ہی مخاطب کیا جاتا ہے۔ اب رأیتا، کیا تم نے دیکھا؟ دیکھنے کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی نے وٹنس کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کا مطلب جاننا، سمجھنا اور غور کرنا بھی ہوتا ہے۔ عربی اصطلاحات میں یہ لفظ دیکھنے کے علاوہ دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کہ ہم اکثر اوقات اردو میں بھی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، یعنی میں سمجھ رہا ہوں، میرے سامنے ہے سب کچھ، یعنی معاملے کا فہم ہے، ادراک ہے، مجھے خبر ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر ہم نے کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے، کسی بات پر اس کو غور کرنے کا کہنا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس پوائنٹ کو بھی تو دیکھو، اس چیز کو بھی تو مد نظر رکھو۔ تو ان فیکٹ وہ چیز ویزیبل نہیں ہوتی، لیکن ہم کہتے ہیں ذرا بات کو سمجھو، اس کو ہم اس سینٹینس میں کنورٹ کرتے ہیں کہ معاملے کو دیکھو، یعنی غور کرو۔ تو اسی اصطلاح میں یہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، ارأیت۔ اب کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ الذی یکذب بالدین، اس شخص کو تم نے دیکھا، جانتے ہو وہ کیسا شخص ہے جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے۔ اب دیکھیں جو لفظ دین ہے نا، یہ قرآن کریم کی اصطلاح میں آخرت یعنی یوم القیامہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جزا اور سزا اس کے لفظی معنی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دین اسلام کے لیے بھی یہ لفظ دیگر مقامات پر آیا ہے۔ اب اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھیں کہ ارأیت الذی یکذب بالدین کے بعد کس طرف اشارہ ہے، یعنی ایسا شخص جو کہ دین کو جھٹلانے والا ہے، اس کے اندر کیا کیا اخلاقی خرابیاں ہوں گی، تو دونوں معنوں میں ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ یعنی جو دین اسلام کی ٹیچنگز کا انکار کرنے والا ہے، دیکھا ہے تم نے اس کا حال کہ اصل میں اخلاقی طور پر وہ کس قدر گر چکا ہے، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا یہ کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کا انکار کرنے والا ہے، جزا اور سزا کے دن کو جھٹلانے والا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اس کا عمل کیسا ہے، یعنی تم محسوس کرتے ہو؟ یعنی اب یہاں پر اس سوال کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، یہ تو اب ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہوگی، یعنی مراد یہ ہے کہ سامع کو بات پر، معاملے پر غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آخرت کی جزا اور سزا کا انکار آدمی میں کس طرح کا کردار پیدا کرتا ہے، اس کا کردار کس قدر پستی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یدعو الیتیم کا فقرہ یہاں استعمال ہوا ہے، اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ شخص جو یتیم کا حق کھاتا ہے، حق مارتا ہے، اور اس کا ذکر میں نے انٹروڈکشن والے لیکچر میں بھی کیا تھا کہ اس کی جائیداد کو ضبط کر لیتا ہے، اس کی جائیداد کو اپنے کنٹرول میں کر کے اس کو اس کے ہی باپ کے میراث سے بے دخل کر دیتا ہے، دھکے دے کر مار نکالتا ہے اپنے اسی کے گھر سے جس پر اس نے قبضہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ یتیم اگر اس سے مدد مانگنے آتا ہے تو رحم کھانے کے بجائے اسے دھتکار دیتا ہے۔ اب یہاں اخلاقی بیماریوں کا ذکر بہرحال آ رہا ہے، اس حوالے سے ہمارے سامنے شان نزول بھی ہیں، اس چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ عاص بن وائل نامی کافر کے بارے میں
یہ آیت نازل ہوئی تھی، وہ قیامت کے دن کا انکار بھی کرتا تھا اور اخلاقی طور پر گرا ہوا تھا۔ ایک قول ملتا ہے کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ابو جہل ہے۔ بہرحال اگر ہم کفار کے مجموعی رویے کی بھی بات کریں تو یہ چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے ہاں اس چیز کو کس طرح سے اڈوپٹ کیا گیا تھا کہ وہ یتیم کے مال کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے اور یتیم کے ساتھ اٹسیلف ان کا رویہ کیا تھا۔ بہت سے معنی یہاں پر آتے ہیں۔ اب یتیم کو دھتکارنے سے مراد یہ بھی ہے کہ یتیم پر ظلم ڈھاتا ہے، یعنی اگر معلوم ہے کہ وہ بے کس ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، اس کا کوئی اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی کھڑا نہیں ہے، تو میں جتنا چاہوں اس پر ظلم کروں، زیادتی کروں۔ اور اس کی ایک صورت آج کے دور میں یہ بھی ہے کہ ہم اس سے کام بہت سارا لیں لیکن بدلے میں اس کو اس کی اجرت نہ دیں، کہ جس میں اس چیز کو بہرحال دیکھا گیا ہے کہ کس طرح سے ایسے شخص کے جس کے پیچھے کوئی چیک اینڈ بیلنس والا ہو، اس بچے کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اور جس کو کوئی پوچھنے والا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور اگین کافروں کا ذکر ہے، ہم نے اخلاقی طور پر اس سورہ کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے کہ یہ ہم میں ہے بیماریاں، یقیناً ہیں، 100% ہیں، اور آگے آنے والی منافقوں کی بیماریاں اور ان کا ذکر جس طرح اس سورہ کے اندر ہے، وہ بیماریاں بھی ہم میں پائی جاتی ہیں۔ باریک نقطہ ہے اس آیت میں گرامیٹیکلی، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اب یہاں پر گرامیٹیکلی غور کیجیے گا کہ اطعام المسکین نہیں بلکہ طعام المسکین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر اطعام المسکین کہا گیا ہوتا نا تو معنی یہ ہوتے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا۔ پہلے آپ اس کے معنی سمجھ لیجئے، پھر میں تفسیر کی طرف چلتی ہوں۔ آیت کے اندر موجود ہے طعام المسکین، معنی یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا، یعنی کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یعنی ہم عام الفاظ میں، اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کھانا مسکین کو دیا جاتا ہے نا، وہ دینے والے کا کھانا نہیں ہے بلکہ اسی مسکین کا کھانا ہے، وہ اسی کا حق ہے جو دینے والے پر عائد ہوتا ہے۔ اور اس کو آسان کر کے سمجھ لیجئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو ذخیرہ ہے اس میں سے تم اس کو کھلاؤ، بلکہ جو تم اس کو دو دراصل وہ اس کا حق ہے، وہ تمہارا احسان نہیں ہے، وہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہارا فرض ہے کہ تم اسے دو۔ کیونکہ ہم یہ تربیت اپنے دین اسلام کی طرف سے ہم قرآن کریم میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمارا مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 19، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، وہاں کیا ذکر ہے کہ اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دو تو احسان کرو گے، یہ تمہارے لیے بہت اچھی بات ہو جائے گی، یہ وغیرہ وغیرہ، نہیں کہا کہ ان کا حق ہے تمہارے مال پر۔ اور آج ہم اپنے مال کو حق سمجھ کے کتنا اور کس قدر ادا کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے، ہم احسان سمجھتے ہوئے کرتے ہیں۔ ہم سم ہاؤ نیکی بھی کریں تو اس میں اخلاص شامل نہیں ہوتا۔ ہم نے نفلی صدقات بھی نکال لیں، خواہ زکوٰۃ نکال لیں، ہم وہ پرفارم کر کے سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے بھئی وہ کام کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ مطلب ہم سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، جس پر کیا جا رہا ہے اس کو جتایا بھی جا رہا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ اور اللہ قرآن میں ایسا کوئی کنسیپٹ ہمیں دے ہی نہیں رہا کہ ہم کسی پر دے کر احسان کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے حق ہے جو دینا ہے۔ جیسے ہمارا سمہاؤ حق ہے نا، فار ایگزامپل والد صاحب کی وراثت میں ڈٹ کے کہتے ہیں ہمارا حصہ ہے، شرعی اور قانونی حق ہے، ٹھیک ہے۔ وراثت کے معاملات کے علاوہ دیگر رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں، ہمارا یہ حق ہے۔ ایک زوجہ ہے، شوہر اس پر خرچ کرتا ہے، نان نفقہ، کپڑے، ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کرنا یہ اس کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے ایک خاتون، اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرے وغیرہ وغیرہ، یہ شوہر کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں نا جو ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اپنے رشتوں کی بیس پہ، اپنے اسٹیٹس کی بیس پہ۔ تو پھر ہم مساکین کو، ہم سوال کرنے والوں کو، ہم محروم لوگوں کو یہ کیوں فیل کرواتے ہیں کہ یہ ان کا حق نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا احسان ہے؟ اس رویے کو ذرا غور سے سمجھ لینا ہے،
ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو پہلا لفظ ہے نا لا یحد، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص اپنے نفس کو اس کام پر آمادہ نہیں کرتا، نہ خود ہوتا ہے نہ گھر والوں کو ترغیب دیتا ہے، نہ خود مسکین کو کھانا دے رہا ہے اور نہ ہی دوسروں کو اس بات پر اکسا رہا ہے کہ وہ مسکین کو کھانا دیں۔ اور اس چیز پر اتنا کیوں زور دیا جا رہا ہے کہ معاشرے میں جو غریب اور محتاج لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اگر ہم مال اپنے مالوں میں سے ان کو دیں، ان کا حق سمجھتے ہوئے اگر ہم ان کے حقوق کو پہچانیں، ان کی بھوک مٹانے کے لیے ہم اپنا بہت اہم رول کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم دو گے تو تمہیں بڑھ کے ملے گا، کمی نہیں ہوتی تمہارے مال میں۔ اور یہ ہر اس شخص نے وٹنس کیا ہوگا جس کا توکل اللہ پہ مضبوط ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہے کہ خرچ کرنے کے بعد کچھ نہ بچا اور مفلسی اور تنگحالی آ گئی اور ہمارے حالات جو ہیں وہ خراب ہو گئے۔ نہیں، اللہ مال بڑھاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ برکت ڈالتا ہے صدقات میں۔ تو یہاں تک یعنی آیت نمبر 3 تک کافر کا ذکر تھا، کفار کے اعمال کا ذکر تھا، جس سے ہمیں سب کچھ بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ہماری اخلاقی تربیت بھی اس سورہ کے اندر ہوئی۔ اس سے آگے جو نیکسٹ ہاف ہے اس سورہ کا، اس میں منافقین کی نشانیاں ہیں، اس کو بھی پڑھیں گے جو مدینہ میں موجود منافقین تھے، اور پھر اپنے آپ پر لے کر آئیں گے کہ ہمارا عمل کس اعتبار سے اس پر پورا اترتا ہے۔ تو ہمیں بھی توبہ کی ضرورت ہے، اپنے عمل کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو نکھارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی واجاکم بالقرآن والذکر الحکیم۔ نیکسٹ ہاف نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔